اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انا ابن الذبیحتین کہ میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں دو ذبیحوں کا بیٹا ہوں۔ تو ایک ذبیح حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک ذبیح حضرت عبداللہ، بڑی مشکل سے جو ہے تو ان کی جانیں جو ہے تو بچی۔ تو حضرات محترم کہنا یہ ہے کہ اس سلسلہ نسب میں جو جن پر خطرات آئے اللہ نے جو ہے ان کی حفاظت فرمائی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ نور حضرت عبداللہ کی پیشانی پر جگمگانے لگا۔ حضرت عبداللہ پہاڑ پہ چڑھتے تو وہ نور بادل بن کر سایہ فگن ہو جاتا، حضرت عبداللہ خشک زمین پر بیٹھتے، زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی، حضرت عبداللہ سوکھے درخت کی جڑ میں بیٹھتے، درخت ہرا بھرا ہو جاتا، حضرت عبداللہ بتوں کے سامنے سے گزرتے، بت چیخنا شروع کر دیتے، چلانا شروع کر دیتے، اے عبداللہ تم ہمارے قریب مت آؤ، تم ہمارے پاس مت آؤ ورنہ ہم ہلاک ہو جائیں گے، ہم برباد ہو جائیں گے، اس لیے کہ تمہاری پیشانی پر محبت کا نور چمک رہا ہے۔ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری ہیبت تھی کہ ہر تھر تھرا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کر رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ ابھی نبی دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں کہ اس سے پہلے ہی جو ہے تو بت جو ہے تو تھر تھرا رہے ہیں۔ اکبر۔ حضرت عبداللہ مکے کی گلیوں سے گزرتے، عورتیں دیکھ کر شیدا ہو جاتی تھی، فریفتہ ہو جاتی تھی۔ ایک عورت دیکھتی ہے، نکاح کی پیشکش کرتی ہے اور کہتی ہے اے عبداللہ تم مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں 100 اونٹ تحفے میں دوں گی، 100 اونٹ تحفے میں دوں گی۔ لیکن تقدیر الہی کے مطابق حضرت عبداللہ کا نکاح حضرت آمنہ سے ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ جب دوبارہ اس گلی سے گزرتے ہیں تو وہ عورت دیکھ کر نظر پھیر لیتی ہے، حضرت عبداللہ کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ فلانی آخر کیا بات ہے، اس دن تو نکاح کی پیشکش کر رہی تھی، 100 اونٹ دینے کے لیے تیار تھی، لیکن آج کیا بات ہے، آج تو میری طرف دیکھ بھی نہیں رہی ہے، آج نظر بھی نہیں اٹھا رہی ہے، آخر کیا بات ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی اے عبداللہ دراصل نکاح کی خواہش، نکاح کی آرزو، 100 اونٹوں کی قربانی، 100 اونٹوں کا تحفہ وہ تیری خاطر نہیں تھا بلکہ اس نور مصطفیٰ کی خاطر تھا جو تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا، تمہاری پیشانی پر چمک رہا تھا، مگر میں رہ گئی محروم، قسمت میری پھوٹی ہے، اور سنا ہے وہ نعمت تجھ سے آمنہ نے، سبحان اللہ، سنا ہے وہ نعمت تجھ سے آمنہ نے لوٹی ہے۔ حضرات محترم وہ نور جو ہے شکم آمنہ میں منتقل ہوتا ہے۔ اب جو ہے مہینے گزرتے گئے، انبیاء کرام آتے گئے اور بشارتیں دیتے گئے، خوشخبری سناتے گئے، اے آمنہ مبارک ہو، ان قریب تمہاری گود میں نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ انبیاء کرام آتے گئے اور بشارتیں دیتے گئے، خوشخبری سناتے گئے، جانوروں نے آپس میں ایک دوسرے کو مبارکبادیاں دی کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی ولادت سعادت کا وقت آ چکا ہے۔ بہرحال دن گزرتے گئے، یہاں تک کہ وہ وقت آ گیا کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، صبح صادق کا وقت تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی کہ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم اس خاکدان گیتی پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی پیدائش کے وقت ایک سفید پرندہ جو ہے آتا ہے، اور وہ پرندہ اپنا پر حضرت آمنہ کے سینے پہ پھیرتا ہے تو حضرت آمنہ کو سکون مل جاتا ہے، اطمینان حاصل ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دودھ کے جیسا سفید شربت کا پیالہ پیش کیا جاتا ہے، حضرت آمنہ وہ شربت نوش فرماتی ہے تو اور مزید سکون مل جاتا ہے، ساری بے چینیاں دور ہو جاتی ہیں۔ کئی عورتیں وہاں آتی ہیں، ان میں سے ایک حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ایک حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ایک حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور بہت ساری حوریں تھی، اور اس کے علاوہ
علاوہ اور بہت ساری عجیب غریب باتیں جو ہے تو ظاہر ہوتی ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر حضرت آمنہ کے جسم سے پسینہ چھوٹ جاتا ہے، جس سے مشک و عنبر کی خوشبو آتی ہے۔ اچانک ایک نور پھیلتا ہے، روشنی پھیلتی ہے۔ وہ روشنی کس کی تھی؟ نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روشنی تھی۔ ایسی روشنی پھیلتی ہے، ایسا نور پھیلتا ہے کہ حضرت آمنہ کو ملک شام کے محلات نظر آنے لگے۔ جہاں تاریخ تھا، ظلمت گدا تھا، سخت کالا تھا، اور کوئی پردے سے کیا نکلا کہ گھر گھر میں اجالا تھا۔ حضرات محترم، شاید 16 پکڑ کے جو ہے تیار ہو چکا ہے، اس لیے اب میری تقریر بھی جو ہے تو ختم ہونے جا رہی ہے۔ آخری بات میں کہہ کر گزر جانا چاہتا ہوں کہ ہم اور آپ جو ہے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منا رہے ہیں، رسول پاک کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے، بڑی سعادت کی بات ہے، لیکن اے مسلمانوں، جہاں ہم رسول پاک کی آمد کا جشن منا رہے ہیں، وہیں ہمیں جو ہے تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ رسول پاک کی آمد کیوں ہوئی؟ رسول پاک کی آمد کیوں ہوئی؟ کیوں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے دنیا میں بھیجا؟ اللہ کے نبی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے بھیجا گیا ہوں کہ اخلاق کی خوبیوں کو پورا کروں۔ اس لیے بھیجا گیا ہوں۔ 50 روپے اس پروگرام کے لیے، ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ ہمارے جو ہے تو جان نے کیا کہتے ہیں کہ 50 روپے دیے ہیں اس محفل پاک میں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے، ان کے گھر میں خیر و برکت نازل فرمائے، ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ حضرات محترم، تو میں ہاں دیکھیں، اگر چاہتے ہیں کہ جلدی پروگرام ختم ہو تو پھر آپ اپنا کام جو ہے جلدی کر دیں، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں تو بہرحال میں اپنی بات جاری رکھ رہا ہوں اور آپ اپنا کام بھی جاری رکھیے۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ واہل بیتہ اجمعین۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد کیا ہے؟ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں اس لیے بھیجا گیا تاکہ اخلاق کی خوبیوں کو پورا کرے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے آئے کہ انسان صحیح معنی میں انسان بن جائے، اخلاق کا پیکر بن جائے، حسن اخلاق کا مجسمہ بن جائے۔ لیکن آج ہم لوگوں کی حالت کتنی گری ہوئی ہے، یہ کسی کی نظر سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، ستار النساء صاحبہ نے 200 روپے سے اس محفل پاک کی خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی نیک اور جائز مرادیں پوری فرمائے اور ان کا نام ستارے کی طرح سے روشن فرما دے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی انہیں بہتر صلاح عطا فرمائے، جزا عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ دیکھ کے نبی کے دیوانے ہیں جو نبی کے محفل پاک میں حصہ لے رہے ہیں، اپنا وقت بھی دے رہے ہیں اور اپنا جو ہے تو مال بھی دے رہے ہیں۔ یقیناً نبی کے دیوانوں کی یہی شان ہونی چاہیے، یہی جو ہے ترے امتیاز ہونا چاہیے۔ تو حضرات محترم، آج ہم لوگ ہیں کہ نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، نبی سے عشق کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزار رہے ہیں۔ ہمیں تو مرحوم خلیل الرحمان کے ایصال ثواب کے لیے 51 روپے، سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی مرحوم خلیل الرحمان کی قبر پر رحمت و نور کی بارش برسائے، انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو چاہیے، نبی کے دیوانوں کو چاہیے کہ حسن اخلاق کا پیکر بنے، اپنے کردار اور اپنے عمل کو
اس طرح سے سوارے، اس طرح سجائے، اس طرح بنائے کہ نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نقش قدم پر جو ہے تو ان کا عمل ہونا چاہیے. ہمارا کردار ایسا ہو، ہمارا عمل ایسا ہو کہ ہم چلے تو نبی کا چلنا یاد آ جائے، ہم بولے تو نبی کا بولنا یاد آ جائے، ہم بیٹھے تو نبی کا بیٹھنا یاد آ جائے، ہم لیٹے تو نبی کا لیٹنا آ جائے، یاد آ جائے. مطلب یہ ہے کہ ہماری رفتار بولے نبی نبی، گفتار بولے نبی نبی، کردار بولے نبی نبی، صورت بولے